السلام علیکم ناظرین، میں اپنے چینل نور الاسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ حق سکھانے کے لیے کئی پیغمبر اور اولیاء کو زمین پر بھیجا جو مختلف دور میں ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ انہی میں سے میں چند اولیاء کی زندگی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گی۔ دوستو، آج میں ایک کامل ولی بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت بابا فخر الدین کی ولادت 1169 میں ملک ایران میں ہوئی اور آپ سستان کے بادشاہ بنے، مگر اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے ان کو ایک کامل ولی کا درجہ دینا تھا اور اسی کی نشانیاں ان کے اندر رونما ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہت میں ان کا دل نہیں لگتا تھا اور اس کے برعکس اللہ کی عبادت میں ان کو سکون ملتا تھا۔ جب اس شوق نے زور پکڑا تو آپ اپنی والدہ سے رخصت ہو کر راہ حق کو پانے کے لیے ایک مرشد کی تلاش میں طویل سفر پر نکل پڑے، اور اس طرح آپ گھومتے گھومتے تامل ناڈو کے ایک شہر ترچیراپلی پہنچے۔ وہاں پر ان کی ملاقات حضرت طبلِ شاہ عالم سے ہوئی، جو کہ اس زمانے کے مشہور پیر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بابا فخر الدین کے علم کی پیاس اور دین کا جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو اپنی مریدی میں لے لیا۔ آپ استاد کے درس پہ بڑی دلچسپی دکھاتے، دن رات اپنی پیر کی دل سے خدمت کرتے، استاد کا حکم سر آنکھوں پر رکھتے۔ اسی طرح علم دین حاصل کرتے ہوئے ان کو ایک عرصہ گزر گیا، اور اس بیچ آپ سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ ان کی مریدی کے دور کی ایک کرامت مشہور ہے۔ شاہ طبلِ عالم کا ایک مرید تھا جو کچھ سامان لانے کی غرض سے سمندری جہاز پر سفر کر رہا تھا۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندری طوفان نے جہاز کو گھیر لیا۔ وہ مرید پریشان ہو کر اپنے پیر شاہ عالم کو زور زور سے پکارنے لگا اور مدد مانگنے لگا۔ شاہ عالم اس وقت عبادت میں مشغول تھے۔ آپ نے پاس بیٹھے بابا فخر الدین کو دیکھا اور کہا، آپ میرے مرید کو مدد کر دیں، وہ التجا کر رہا ہے۔ استاد کا حکم تھا، بس پھر کیا تھا، آپ نے وہیں سے ہاتھ بڑھایا اور کشتی کو کھینچ کر کنارے پر لا رکھا۔ اللہ اللہ، اللہ والوں کی باتیں ہماری عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ آگے چل کر آپ کچھ مزید کرامتوں سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اب بابا فخر الدین کی زندگی کو ہم آگے جانیں گے۔ ایک دن پیر طبلِ شاہ عالم نے بابا کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، بیٹا فخر الدین، آج تمہارا ہم سے جدا ہونے کا وقت آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب نے آپ کو سوکھی ٹہنی کا ایک ٹکڑا دیا اور کہنے لگے، میری یہ نشانی لے کر مشرق کی طرف سفر شروع کر دو۔ دن بھر سفر کرنا اور رات میں قیام کرنا، اور جہاں ٹھہرنا وہیں اس تیلی کو زمین میں لگا دینا اور عشاء کے وقت اس پر وضو کرنا۔ صبح اس تیلی کو دیکھنا، اگر یہ تمہیں اسی سوکھی حالت میں ملے تو اسے زمین سے نکال لینا اور دوبارہ آگے کا سفر شروع کرنا۔ پھر اگلی رات جہاں قیام کرو یہ عمل دہرانا۔ جس دن اور جس جگہ صبح تمہیں اس پر ہری ہری پتیاں اگی ہوئی نظر آئیں تو بس وہاں تمہارا سفر ختم ہوتا ہے اور وہ جگہ تمہارا مسکن بن جائے گی۔ پھر تم پوری زندگی وہیں رہ کر اسلام کی خدمت کرنا اور اس سفر کے دوران درس و تدریس جاری رکھنا، اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہو لیں ان کو اسلام کی راہ دکھانا۔ استاد کی باتیں سن کر بابا فخر الدین کا دل بھر آیا۔ انہیں اپنے استاد کی جدائی گوارا نہ تھی، پر کیا کرتے، استاد کا حکم سر آنکھوں پر کہہ کر انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ دن بھر سفر کرتے، رات میں قیام کرتے، تیلی کو زمین میں لگا کر وضو کرتے، صبح دیکھتے تیلی سوکھی ملتی اور دوبارہ سفر شروع ہو جاتا۔ اس طرح ایک لمبا سفر دن دن کر کے طے کرتے رہے، اور استاد کے حکم کے مطابق جو بھی سامنے آتے ان کو اسلام کا درس دیتے
اور ان کی باتوں میں بلا کی مٹھاس تھی۔ اسلام کی عظمت کو سن سن کر لوگ ان سے متاثر ہونے لگے اور کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت لے کر ان کے مرید بن گئے اور اسی وقت سے آپ بابا فخر الدین کہلائے۔ اس طرح ترچراپلی سے چلتے چلتے آپ آندھرا پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں پینوکونڈا پہنچے۔ اس سفر میں ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ بابا نے کئی بیماروں کو ٹھیک کیا۔ ہر روز کی طرح یہاں پہنچ کر تیلی کو زمین میں لگایا، وضو کیا، نماز ادا کی اور صبح اٹھ کر جب دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس سوکھی تیلی میں نئی نئی پتیاں نکل آئی ہیں۔ ان کے مرید خوشی سے جھوم اٹھے۔ آخرکار ان مسافروں کو ایک ٹھکانہ جو مل گیا تھا، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، اب حیران ہونے کی باری آپ کی ہے، کیونکہ جس تیلی میں پتیاں نکل آئی تھیں وہ ایک پیلو کا پیڑ بنا اور آج بھی 750 سال بعد صحیح سلامت ہرا بھرا ہے۔ اس پیڑ سے بھی بابا کی کرامت کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھی کوئی اس پیڑ کے سامنے اپنا دکھ بیان کرتا تو اس پیڑ سے شکر گرنے لگتی، جو تبرک کی طرح لوگ لے جاتے، پر بعد میں لوگوں نے اسی کا کاروبار بنا لیا تو شکر کا گرنا بند ہو گیا، اور آج بھی ضرورت مند لوگ اپنی منتوں کے دھاگے اسی پیڑ کے پاس باندھتے ہیں اور مرادیں حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے بھی ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاؤں۔ سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی مل جائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ان عقیدت کے پھولوں کی خوشبو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ایمان تازہ ہو۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کروں گی کہ میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔